بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ بحریہ ٹاؤن کے اثاثوں کی نیلامی پر مکین پریشان ہے۔ چند مہینے پہلے تک سوسائٹی میں سکون تھا، اب بے چینی ہے، خدشات ہیں اور سوالات ہیں۔ یہاں گھر بنانا اور رہنا ایک خواب تھا۔ چند ماہ پہلے تک سوسائٹی میں دوست و سکون تھا اور باہر کے حالات کا یہاں کوئی اثر نہیں دکھائی دیتا تھا۔ اب یہاں کے رہائشیوں میں ایک بے چینی ہے، خدشات ہیں اور سوالات ہیں۔ اگر صورتحال ایسے ہی برقرار رہتی ہے تو اس سے بہت نقصان ہوگا۔ ویسے تو گزشتہ کچھ عرصے کے دوران بحریہ ٹاؤن میں رہنے والوں کے لیے سوسائٹی انتظامیہ کی جانب سے فراہم کردہ سروسز کی فراہمی کچھ حد تک متاثر تھی، مگر اب گزشتہ چند دنوں میں سامنے آنے والی خبروں نے یہاں رہنے والوں کے لیے ذہنوں میں بہت سے خدشات کو جنم دیا ہے۔ ملک ریاض نے حکومتی اداروں کی جانب سے پڑنے والے مبینہ دباؤ کا تذکرہ کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ وہ پاکستان بھر میں بحریہ ٹاؤن کی تمام سرگرمیاں مکمل طور پر بند کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں، اور یہ کہ وہ آخری اقدام اٹھانے سے محض ایک قدم کی دوری پر ہے۔ بحریہ ٹاؤن کے اندر دوستوں سیکیورٹی کی گاڑیاں اور گارڈز اپنے فرائض انجام دیتے نظر آتے تھے، جس سے تحفظ کا احساس ہوتا تھا۔ کچرا روز صاف ہوتا تھا۔ کسی گھر میں اگر پانی کا نلکا یا واش روم کا فلش کام نہیں کر رہا تو ایک کال پر بحریہ کا پلمبر اس گھر پہنچ جاتا تھا۔ یہاں نہ پانی کی فراہمی کا مسئلہ تھا، نہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا۔ یہ ضرور ہے کہ وہاں کے رہائشی ماہانہ چارجز ادا کرتے ہیں، لیکن گزشتہ کچھ عرصے سے صورتحال ایسی نہیں ہے۔ سیکیورٹی عملہ کم ہو گیا ہے، سٹریٹ لائٹس عموماً بند رہتی ہیں اور باقی سروسز بھی متاثر ہیں۔ اب پڑوسی، دوست اور یہاں رہنے والے رشتہ دار یہی سوال پوچھتے نظر آ رہے ہیں کہ آگے کیا ہوگا؟ کیا اب یہاں سے کہیں اور چلے جائیں یا پھر کوئی بہتری کی صورت بھی نکل سکتی ہے؟ ملک ریاض اور حکومت کے بیچ جاری تنازعات کی وجہ سے اب یہاں خرید و فروخت کا عمل جیسے ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے۔ حالانکہ دوستو، حکومت نے کہا ہے کہ اس تمام تر صورتحال میں بحریہ ٹاؤن کے رہائشیوں کے حقوق محفوظ ہیں، اور حالیہ کارروائی صرف ان افراد کے خلاف کی جا رہی ہے جو براہ راست منی لانڈرنگ اور غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث پائے گئے تھے۔ ملک ریاض گزشتہ کچھ عرصے سے بیرون ملک مقیم ہے، جبکہ پاکستان میں ان کے اور ان کی ہاؤسنگ سوسائٹی کے خلاف متعدد الزامات کے تحت تحقیقات جاری ہیں۔ لگ بھگ 3 مقدمات میں ملک ریاض کو اشتہاری بھی قرار دے دیا گیا ہے، جبکہ حال ہی میں نیب نے بحریہ ٹاؤن کی ملکیتی اربوں روپے مالیت کی چند جائیدادوں کی نیلامی کا بھی انعقاد کیا ہے۔ حکومت کو ملک ریاض اور بحریہ ٹاؤن کے خلاف 1 ارب سے زائد کی مبینہ منی لانڈرنگ کے ثبوت ملے ہیں، جس پر مزید تفتیش جاری ہے۔ ملک ریاض کا کہنا ہے کہ گزشتہ چند مہینوں کے دوران حکومتی اداروں کی جانب سے پے در پے بے مثال دباؤ، درجنوں سٹاف ارکان کی گرفتاریوں، کمپنی کے تمام بینک اکاؤنٹس کی انجماد، عملے کی گاڑیوں کی ضبطی اور دیگر سخت اقدامات کے باعث بحریہ ٹاؤن کا ملک بھر میں آپریشن شدید طور پر مفلوج ہو چکا ہے اور روزمرہ سروسز فراہم کرنا ناممکن ہو چکا ہے۔ ملک بھر میں دوستو بحریہ ٹاؤن کی رہائشی سکیموں میں تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب گھر ہیں، 50,000 کے قریب ملازمین اور 3 لاکھ کے قریب پلاٹ مالکان ہیں۔ بحریہ ٹاؤن کے رہائشیوں کی مجموعی تعداد 10 لاکھ کے لگ بھگ ہو سکتی ہے۔ بحریہ ٹاؤن میں دوستو رہائشی اور کمرشل پراپرٹی کے علاوہ بڑے بڑے کاروبار ہیں، جو ایک منی اکانومی ہے اور ہزاروں لوگوں کا روزگار اس سے منسلک ہے۔ بحریہ ٹاؤن نے بلا تعطل بجلی کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے اپنے گرڈ اسٹیشن قائم کر رکھے ہیں اور بحریہ وابٹا کی قیمت سے قدر زیادہ پر بجلی فروخت کرتا ہے اور خود بل وصول کرتا ہے۔ دوستو یاد رہے کہ دفاتر میں کام کرنے والا عملہ تو کم ہوا ہے، مگر ایسا نہیں ہے کہ کام رکا ہوا ہے۔ صرف مکان کی تعمیر کے لیے جو نقشے درکار ہوتے ہیں اس عمل میں کچھ وقت لگتا ہے، مگر ٹرانسفر اور خرید و فروخت ابھی معمول کے مطابق جاری ہے۔
جبکہ دوسری طرف ملک ریاض کی صورتحال کی وضاحت کرتے ہوئے خود انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ بحریہ ٹاؤن کی رقوم کی روانی مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے اور ہم اپنے دستیوں ہزاروں سٹاف کی تنخواہیں ادا کرنے کے قابل نہیں ہیں، جبکہ حالات لمحہ بہ لمحہ بدتر سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ ملک ریاض کا کہنا ہے کہ یہ صورتحال اس ادارے کے بنیادی ڈھانچے کو مفلوج کر چکی ہے جو 50,000 محنتی افراد پر مشتمل ہے۔ کئی سینئر ملازمین تاحال لاپتہ ہیں، سروسز معطل ہیں، ترقیاتی منصوبے رک چکے ہیں اور ہماری کمیونٹیز میں معمول کی دیکھ بھال کو اور سہولیات کی فراہمی شدید متاثر ہو چکی ہے۔ بحریہ ٹاؤن کے معاملات کی نگرانی کرنے والے کرنل خلیل کو حراست میں لے لیا گیا ہے، تاہم حکومت نے وضاحت کی ہے کہ کارروائی صرف ان افراد کے خلاف کی جا رہی ہے جو غیر قانونی کاموں میں ملوث ہیں۔ ملک ریاض کا دوستو یہ بھی کہنا ہے کہ عملے کے اراکین کی گرفتاریوں کا عمل کافی عرصے سے جاری ہے۔ جو رہائشی بل جمع کروا رہے ہیں یا ٹرانسفر کی فیس ادا کر رہے ہیں وہ انتظامیہ کی بجائے حکومت کے پاس جا رہی ہے۔ جیسا کہ ملک ریاض کا کہنا ہے کہ صورتحال نہ بدلی تو سرگرمیاں بند ہو جائیں گی۔ اس کا مطلب دوستو یہ ہے کہ سروسز کی فراہمی جو پہلے ہی شدید متاثر ہے، اگر اور متاثر ہوئی تو بحریہ ٹاؤن اپنے انتظامی آفس بند کر دے گا جن میں پہلے ہی عملے کی کمی ہے۔ ملک ریاض کا یہ بھی کہنا تھا کہ صورتحال ایسی ہی رہی تو بحریہ ٹاؤن بھی دوسرے محلوں اور علاقوں کی طرح بن جائے گا جہاں باقاعدگی سے کوڑا اور کچرا لے جانے والے نہیں ہوں گے اور کوئی سروسز نہیں ہوگی۔ یاد رہے دوستو کہ کچھ عرصہ پہلے تک بحریہ ٹاؤن میں سرمایہ کاری کو ایک سرمایہ کاروں کی جانب سے ایک محفوظ آپشن قرار دیا جاتا تھا، جس کے باعث پاکستان کے بہت سے شہریوں نے بحریہ ٹاؤن کے منصوبوں میں رہائشی، کمرشل پراپرٹیز اور کاروباروں میں سرمایہ کاری کی تھی۔ بحریہ ٹاؤن کے رہائشیوں نے حکومت پر زور دیا ہے کہ اگر انتظامیہ یا ملک ریاض نے کچھ غلط کیا ہے تو اس کا حساب کتاب ضرور ہونا چاہیے، مگر اس کی قیمت عام پاکستانی شہریوں کو ادا کرنے پر مجبور نہ کیا جائے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ ادارے ہی تھے جنہوں نے بحریہ ٹاؤن کو تعمیرات کی اجازت دی، NOC جاری کیے اور نقشے منظور کیے جن کی بنیاد پر عام شہریوں نے سرمایہ کاری کی۔ تو حکومت کو ایسا کرنا سے پہلے خود سوچنا چاہیے تھا۔ لوگوں کا دوستو یہ بھی کہنا ہے کہ اگر ملک ریاض نے کچھ غلط کیا ہے تو اس نے اکیلے تو نہیں کیا ہے، اس میں حکومتی ادارے بھی یقیناً شامل ہیں اور ہمیشہ سے شامل ہیں۔ ایک بات دوستو یہ بھی یاد رکھیں کہ بحریہ ٹاؤن پورے پاکستان میں جہاں جہاں بحریہ ٹاؤن ہے وہاں سے ہمیشہ پاکستان تحریک انصاف ہی جیتتی ہے، اور یہ بہت ہی ایک اہم پوائنٹ ہے۔ آگے آپ خود سمجھدار ہیں، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہ بھی دوستو یاد رہے کہ ملک ریاض القادہ ٹرسٹ کیس میں اشتہاری بھی قرار دیے جا چکے ہیں جس میں عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی پر الزام ہے کہ انہوں نے بحریہ ٹاؤن لمیٹڈ سے سینکڑوں کنال پر محیط اراضی اس 50 ارب روپے کو قانونی حیثیت دینے کے عوض حاصل کی جس کی شناخت برطانیہ کے حکام نے کی تھی، اس کی حکومت نے کی تھی، اور یہ رقم پاکستان کو واپس کر دی تھی۔ اس کیس میں عمران خان، بشرا بی بی، ملک ریاض، احمد علی ریاض اور دیگر کو ملزم قرار دیا گیا تھا۔ احتساب عدالت نے ملک ریاض اور ان کے بیٹے احمد علی ریاض سمیت کیس کے 5 دیگر شریک ملزمان کو مقدمے کی تفتیش میں شامل نہ ہونے پر اشتہاری قرار دیتے ہوئے پاکستان میں موجود ان کی جائیدادیں منجمد کرنے کے احکامات جاری کیے تھے۔ پاکستان میں ملک ریاض سیاسی جماعتوں اور میڈیا کے ساتھ ساتھ سول اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دوستوں اپنے روابط کے لیے جانے جاتے تھے، مشہور تھے، اور ان کے بارے میں خیال کیا جاتا تھا کہ وہ ہر مشکل سے نکلنے کا فن بھی خوب جانتے ہیں۔ تاہم دوستوں اب صورتحال یکسر مختلف بدل چکی ہے۔ ایک دفعہ دوستوں میں پھر یاد دلاتا جاؤں کہ پاکستان میں جہاں جہاں بحریہ ٹاؤن ہے وہاں ہمیشہ پاکستان تحریک انصاف انتخابات میں جیتتی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں؟ دوستوں میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں۔
راہل گاندھی نے ووٹر لسٹ میں مبینہ دھاندلی کے معاملے پر دوستو دعویٰ کر دیا ہے کہ اگر الیکشن کمیشن الیکٹرانک ڈیٹا فراہم کرتا ہے تو کانگریس ثابت کرے گی کہ وزیر اعظم نریندر مودی ووٹ چوری کر کے ملک کے وزیر اعظم بنے ہیں۔ راہل گاندھی کا کہنا تھا کہ اس کے ذمہ دار افسران ایک دن پکڑے جائیں گے کیونکہ یہ مجرمانہ فعل ہے۔ کانگریس لیڈر کا کہنا تھا کہ کرناٹک حکومت کو اس کی تحقیقات کرنی چاہیے اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ راہل گاندھی کا کہنا تھا کہ آئین ہر شخص کو ایک ووٹ کا حق دیتا ہے اور الیکشن کمیشن اور اس کے افسران اس پر حملہ کر رہے ہیں۔ یہ کام کرنے والے افسران کو ایک دن نہیں بخشا جائے گا، اگرچہ اس میں وقت لگے گا، ہم انہیں پکڑ لیں گے۔ راہل گاندھی کا دوستو کہنا تھا کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ الیکشن کمیشن پورے ملک کی ووٹر لسٹ کو ڈیجیٹل فارمیٹ میں فراہم کرے اور سی سی ٹی وی فوٹیج دے۔ اگر ہمیں مل جائے تو ہم یہ ثابت کریں گے کہ ووٹ چوری نہ صرف کرناٹک میں بلکہ پورے ہندوستان میں ہوا ہے۔ راہل گاندھی کا کہنا تھا کہ صرف 25 سیٹوں کی وجہ سے نریندر مودی آج وزیر اعظم ہیں۔ راہل گاندھی کا کہنا تھا کہ جب الیکشن کمیشن سے ڈیجیٹل ووٹر لسٹ اور پولنگ اسٹیشنوں کی سی سی ٹی وی فوٹیج مانگی گئی تو انہوں نے دینے سے انکار کر دیا۔ راہل گاندھی کا کہنا تھا کہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ بی جے پی نے پارلیمانی انتخابات میں کرناٹک میں ووٹ چرایا ہے۔ تجزیے سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ ہر 6 میں سے 1 ووٹ چوری ہوا ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ وینزویلا کے صدر نیکولس کی گرفتاری میں مدد فراہم کرنے والے شخص کو اب دگنی انعامی رقم ادا کی جائے گی۔ وینزویلا کے صدر نیکولس کی گرفتاری میں مدد فراہم کرنے والے شخص کو اب $25 ملین نہیں بلکہ $50 ملین انعام میں دیں گے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ وینزویلا کے صدر دنیا میں منشیات کی سمگلنگ میں ایک بڑے سمگلر اور ہماری قومی سلامتی کے لیے خطرہ بن چکے ہیں، اس لیے اب انعامی رقم کی مد میں دگنی رقم ادا کی جائے گی۔ اس سے پہلے دوستو سال جنوری میں نیکولس کی تیسری بار صدر منتخب ہونے پر بھی گرفتاری میں مدد فراہم کرنے والے شخص کے لیے انعامی رقم میں $15 ملین سے اضافہ کر کے $25 ملین کیا گیا تھا۔ صدر ٹرمپ وینزویلا کے صدر پر طویل عرصے سے تنقید کرتے آ رہے ہیں۔ امریکی صدر نے وینزویلا کے صدر پر تیسری بار منتخب ہونے کے دھاندلی کے الزامات بھی عائد کیے تھے۔ وادی کشمیر میں دوستو مودی حکومت کی انتظامیہ کی جانب سے گزشتہ روز کشمیر بھر میں 25 کتابوں پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا گیا۔ ان کتابوں سے متعلق حکومت کا دعویٰ ہے کہ یہ کتابیں علیحدگی پسندانہ سوچ کو فروغ دے رہی تھیں۔ پولیس نے وادی کشمیر میں مذکورہ لٹریچر کو ضبط کرنے کے حوالے سے جاری کردہ حالیہ ہدایت کی تعمیل کرتے ہوئے دوستو متعدد بک شاپ پر چھاپا مارا اور تلاشی لی، جس کا مقصد تھا کہ یہ دیکھا جا سکے کہ مذکورہ کتابیں ان دکانوں پر دستیاب ہیں یا نہیں۔ یہ مہم دوستو حکومتی حکم نامے کی سختی سے تعمیل کو یقینی بنانے اور ایسے کسی بھی لٹریچر کی دستیابی یا گردش کو روکنے کے لیے کی گئی تھی جو بقول حکومت بنیاد پرستوں کو فروغ دے یا قوم کی خود مختاری اور سالمیت کے خلاف جذبات کو بھڑکا سکے۔ اس دوران شہر سری نگر سمیت شمالی اور جنوبی کشمیر میں بھی دوستو پولیس نے دن بھر کئی مقامات پر چھاپہ ماری کی۔ ایسے فیصلوں سے دوستو تاریخی حقائق کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ اسکالرز اور نامور مصنفین کی کتابوں پر پابندی عائد کرنے سے تاریخی حقائق اور کشمیر کے لوگوں کی زندہ یادوں کے ذخیرے کو نہیں مٹایا جا سکتا۔ یہ صرف اس طرح کے آمرانہ اقدامات کے پیچھے لوگوں کے عدم تحفظ اور محدود سمجھ کو بے نقاب کرتا ہے، بے وقوفی کو نقاب کرتا ہے، بے عقلی کو نقاب کرتا ہے، اور سب سے بڑھ کر دوستو خوف، ڈر اور بے چینی کو بھی بے نقاب کرتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر دوستو بھارت کے ساتھ کسی بھی قسم کی تجارتی مذاکرات کے امکان کو مسترد کر کے مودی کے لیے مزید پریشانیاں کھڑی کر دی۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ جب تک ٹیرف کا معاملہ طے نہیں پاتا بھارت کے ساتھ کسی تجارتی ڈیل پر پیش رفت نہیں ہو سکتی، جس پر دوستو اب مودی سرکار کی نہ صرف دنیا بھر میں بے عزتی ہو رہی ہے بلکہ بھارت میں بھی انہیں اپوزیشن اور عوام کی جانب سے
شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ نریندر مودی کو پسند کرنے والے اس موقع پر منہ چھپائے پھر رہے ہیں اور یہ پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ جلد مودی اپنے دوست ٹرمپ کو منانے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن دوستو صدر ٹرمپ نے یہ تازہ بیان جھڑ دیا۔ بھارت کے ساتھ ٹریڈ ڈیل نہیں ہوگی، ٹرمپ نے صاف انکار کر دیا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔